قیام پاکستان سے پہلے بھی خواتین کو بہت سے اخن حضرات اپنے اپنے محلوں اور گھروں میں قرآن اور فقہ کی تعلیم دیتے تھے۔ خپلو میں اس وقت فارسی جاننے والے لوگ موجود تو تھے، البتہ فارسی میں منشی گیری کسی کو نہیں آتا تھا۔ اس لیے 1860 میں خپلو کے راجہ محمد علی خان کی درخواست پر سوات کے راجہ نے ملا احمد خان نام کے ایک ایماندار اور قابل فارسی دان کو راجہ کی منشی گیری کے لیے خپلو بھیجا۔ ملا احمد خان اپنے دونوں بیٹوں محمد خان اور کریم خان کے ہمراہ خپلو آئے اور راجہ کے محل میں منشی گیری کا کام کرتے رہے۔ محمد خان کے بیٹے اور ملا احمد کے پوتے احمد علی خان، جو بعد میں ماسٹر احمد کے نام سے مشہور ہوئے، انہوں نے خپلو گمبا بٹھوں میں ایک چھوٹے سے کمرے میں لڑکیوں کی تعلیم کا پہلا سکول قائم کیا۔ اس کمرے کا کرایہ 3 روپے تھی۔ کارگل کے علاقہ زنسکار میں پہلا سکول 10 جون 1920 کو قائم ہوا، جس میں آپ پہلا ٹیچر مقرر ہوئے۔ آپ نے زنسکار میں قیام کے دوران پہلی شادی کی۔ ان کے بطن سے 2 بچے ہوئے۔ بیٹی کا نام صدیقہ بیگم اور بیٹے کا نام عبدالحمید رکھا گیا۔ صدیقہ بیگم مفتی عبدالقادر یوگو کی اہلیہ ہیں۔ زنسکار سے تبادلہ ہو کر لوئر مڈل سکول خپلو آئے اور یہیں قیام کے دوران دوسری شادی کی، جن کے بطن سے رقیہ بیگم، عبدالستار خان، حبیبہ بیگم، رابعہ بیگم، عبدالقیوم خان اور عبدالرزاق خان پیدا ہوئے۔ ماسٹر احمد کی دوسری زوجہ کے ساتھ جو بڑی بیٹی ہوئی، ان کا نام رقیہ تھی۔ رقیہ بیگم نے اپنے والد سے گھر پہ ہی تعلیم سیکھی اور امتحان لڑکوں کے ساتھ پرائیویٹ امیدوار کے طور پر اس وقت کے بوائز پرائمری سکول بانپی میں دی۔ جب 16 اپریل 1957 میں اس وقت کے پولیٹیکل ایجنٹ جناب بریگیڈیئر حبیب الرحمن نے راجہ فتح علی خان کی موجودگی میں گمبا بٹھوں میں سکول کا افتتاح کیا تو میڈم رقیہ بیگم بنت احمد علی خان پہلی سرکاری استانی مقرر ہوئی۔ اس وقت ان کی تنخواہ 40 روپے تھی۔ موجودہ گرلز ہائی سکول خپلو کے داخل خارج رجسٹر کے مطابق 1957 میں شروع کیے داخلہ لینے والوں میں حبیبہ بنت احمد علی خان پہلا اور رابعہ بنت احمد علی خان دوسرے نمبر پر ہیں۔ اس وقت شروع کے تمام طلباء دنیا فانی سے کوچ کر چکے ہیں، البتہ ان کے شاگرد کچھ ریٹائرڈ ہو چکے ہیں اور کچھ سروس کے آخری مراحل میں ہیں۔ ماسٹر احمد کی دوسری بیٹی رابعہ کریم بلغاری خپلو کی پہلی میٹرک پاس لڑکی ہے، جنہوں نے 1969 میں لاہور بورڈ سے میٹرک پاس کی۔ میرا نام ناصرہ جعفر ہے اور میں گرلز ہائر سیکنڈری اسکول کی پرنسپل ہوں۔ لڑکیوں کی تعلیم کا آغاز گانچھے میں بٹھوں میں ایک کمرے سے ہوا، جو کہ اب بڑھ کر اور وہی اسکول جو ہے وہ ترقی پاتے ہوئے ابھی گرلز ہائر سیکنڈری اسکول میں چینج ہوا ہے، اور اس میں جو ہے اب میرے پاس 534 بچیاں زیر تعلیم ہیں، اور یہ سلسلہ جو ہے گانچھے کے اور علاقوں میں بھی اسی طرح جاری ہے اور انشاءاللہ یہ جاری رہے گا۔ آج سے 134 سال پہلے 1890 میں پورے ضلع گانچھے کے لیے ایک سکول سے شروع ہونے والا اس تعلیمی سلسلے کا موازنہ 2023 کے عدد و شمار سے کریں تو انسان دنگ رہ جائے۔ 2023 میں اگر سکولوں کی بات کی جائے تو اس وقت کیرس سے لے کر بارڈر تک ضلع گانچھے میں سینکڑوں سرکاری اور پرائیویٹ سکول طالب علموں کی علمی پیاس بجھا رہے ہیں۔ سر دست ضلع گانچھے سے ہزاروں طلباء و طالبات حصول علم کے لیے پاکستان کے مختلف کالجز اور یونیورسٹیز میں داخلہ لینے پر مجبور ہیں۔ ضرورت اس امر کی ہے کہ ضلع گانچھے میں ایک یونیورسٹی، ایک میڈیکل کالج اور ایک انجینئرنگ کالج کا قیام عمل میں لایا جائے، تاکہ مقامی بچے اور بچیاں گھر کی دہلیز پر اعلیٰ اور معیاری تعلیم حاصل کر سکیں۔ اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔